بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل مکہ کی ایک مشکلات کا حل بیان کیا گیا ہے اس مسئلے میں۔ احناف کے نزدیک مکی باشندگان کو حج تمتع اور حج قران کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی مکی نے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کر لیا، اس کے بعد حج کیا تو وہ متمتع نہیں ہوگا۔ نیز احناف کے نقطۂ نظر سے بھی اس کا حل سہل انداز میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ شامی میں مذکور ہے کہ مکی اگر مکہ سے باہر مثلاً کوفہ کے طرف نکلا کسی ضرورت کی وجہ سے، پھر اسی سال عمرہ کر لیا، بعدہ حج بھی کیا تو وہ متمتع نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ وہ باہر جا کر واپس آنے کے بعد دم سے بچتے ہوئے عمرہ کرے، اس کی اجازت ہے، متمتع نہیں ہوگا۔ شامی جلد 3 صفحہ نمبر 10۔ حج سے قبل مزید عمرے کی اجازت۔ حج سے قبل اگر کوئی عمرہ کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی آفاقی شخص اشہر حج میں حج تمتع کا احرام باندھ کر حرم آیا ہے تو وہ حج کے احرام باندھنے سے قبل اور عمرہ تمتع کے بعد مزید عمرہ کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ احادیث میں عمرے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تابعوا بین الحج والعمرۃ۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد احادیث کتب احادیث میں مذکور ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عمرہ جہاں تک ممکن ہو خوب کرنا چاہیے۔ لہذا خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اپنی پوری زندگی میں فقط ایک دفعہ کیا، مگر آپ نے عمرے 4 دفعہ کیے، اور تمام روایات سے جواز کی گنجائش ملتی ہے، مگر کتب فقہ کے مطالعہ سے عدم جواز کی شکل نکل رہی ہے، جیسا کہ شامی وغیرہ میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ متمتع حاجی تمتع کا عمرہ پہلے ہی کر لیتا ہے، اب یہ مزید عمرے نفل ہوئے، لہذا اس عمرے کی وجہ سے وہ متمتع نہیں ہوگا، لہذا وہ مزید عمرے کر سکتا ہے۔ نیز ہندیہ کی عبارت سے بھی اس کی جواز کی شکل نکل رہی ہے۔ چنانچہ ہندیہ میں مذکور ہے کہ عمرہ سنت ہے اور واجب نہیں ہے، لہذا ایک ہی سال میں متعدد دفعہ عمرہ کرنا جائز اور درست ہے۔ العمرۃ عندنا سنت ولیست بواجبۃ ویجوز تکرارها فی السنۃ الواحدہ۔ فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ نمبر 237۔ واللہ اعلم بالصواب۔